الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. الله العظيم. حضرات، ان محافل میں آپ سب کا استقبال ہے۔ آپ کو تو پتہ ہے کہ ہر سال یہ محافل میں رمضان میں ان کا سلسلہ بند رہتا ہے۔ ویسے محافل کا آغاز ہوئے شاید 22-23 سال ہو گئے۔ چنانچہ آپ دیکھیں گے پرچے اگر آپ کے ہاتھ میں ہیں، ورنہ نہیں ہے تو لیتے ہوئے جائیے۔ یہ ہماری اقبال شناسی کی جو محفل ہے اس سے آغاز ہوا تھا 984 محافل میں اقبال شناسی۔ اب اس سے اندازہ لگائیے کہ یہ سلسلہ 20-22 سال کا ہے۔ اسی طریقے سے تاریخ اسلام میں 869 نشست ہے۔ اس میں بھی کتنے سال کا عرصہ ہوا، آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہر ماہ 45 نشستیں برابر ہوتی ہیں ہر سال، اور 450 نشستیں 10 سال کی ہوتی ہیں تو 869 کا اندازہ لگایا۔ بہرحال ہمیں خوشی ہے کہ ان بابرکات محفلوں کا سلسلہ عرصے دراز سے آپ کے تعاون کی وجہ سے جاری ہے، اور ہمیں ان محافل میں ایسے حضرات کو سننے کا موقع ملتا ہے جو نہ صرف مقامی خدمت گزار ہیں ملت کے، بلکہ آل انڈیا لیول کے ہیں، انٹرنیشنل لیول کے ہیں۔ آپ کو اس اطلاع مل چکی ہوگی، اور میں بڑی خوشی کے ساتھ مسرت کا اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ آج کے جو مقرر سے ہمارا یہ سلسلہ آغاز ہو رہا ہے اس سال کا، وہ ڈاکٹر عقیل ہاشمی آج کے مقرر۔ انہیں اکیڈمی ایوارڈ، اردو اکیڈمی ایوارڈ سے نوازا گیا ہے۔ فنکشن منعقد ہوگا، اس کے بعد ہم یہاں پہ بھی ان کی گلگوشی کریں گے۔ ان کو 2 لاکھ روپے کا عطیہ اور اعزاز بخشنے کا، اس میں شال پوشی وغیرہ شامل ہوتی ہے، اس میں بلائے جائیں گے۔ ابھی میں ان سے کہہ رہا تھا کہ اللہ سے متاثر ہو کر 1950 میں ہندوستان کا دستور نافذ ہوا۔ اس کے بعد وہ قانون بنا جس سے عورتوں کو اور بچوں کو اور دوسروں کو جو حقوق ملنے گئے، انڈین سکسیشن ایکٹ بول کے نام سے لایا گیا تاکہ حقوق دیے جائیں۔ اسی طریقے سے عورتوں کے لیے بھی ایک قانون بنا، اور وہ اس میں جو ہے کچھ مساوات کا ذکر کیا گیا، اور وہ ستی کا رسم وغیرہ تو اس کے بعد سے غیر قانونی قرار دیا گیا، لیکن اس کے باوجود آزادی کے بعد بھی یہاں پہ ستی کے رسومات ادا ہوئے ہیں۔ اخباروں میں اطلاع آتی تھی کہ فلاں جگہ شوہر کے ساتھ عورت چلا دی گئی۔ تب آپ آج کے عنوان کی اہمیت دیکھیے کہ انہوں نے اسلام قافل تہذیب کا رہنما، آپ کے مذہبی عقائد ہیں، لیکن تہذیب ایک ایسا مسئلہ ہے جو ساری مذاہب سے تعلق رکھتا ہے۔ آپ دین پہ عمل کرتے ہیں، کوئی اور عیسائی ہے، کوئی اور ہندو ہے، کوئی اور مذہب کا ہے، لیکن تہذیب کا مسئلہ کیا ہے؟ تہذیب تو جو ہے سب کے لیے،
اور اس میں رہنما بتا رہے ہیں وہ اسلام. اب وہ کیسے بتاتے ہیں آپ سنیے. میں ان تمام خیالات کے اظہار کے بعد میں ہمارے آج کے مخرج صاحب کو دعوت خطاب دیتا ہوں، دعوت خطاب دیتا ہوں اور توقع کرتا ہوں کہ وہ ہمیں اپنے ذلیل قیادت سے ہمیشہ کی طرح واقف کروائیں گے. چلو. الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالی فی کلام المجید والفرقان الحمید ان الدین عند اللہ الاسلام. صدق اللہ مولانا العظیم. وفي مقام آخر ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى آلہ وسلم. بزرگوں، دوستوں، تاریخ اسلام کی اس نشست میں ابھی جیسا کہ محترم مولانا بیضانی صاحب نے عنوان کا اعلان کیا، اسلام قافلِ تہذیب کا رہنما. یہ ایک بہت وسیع اور اہم عنوان ہے. تہذیب کی بنیادوں پر غور و فکر کریں اور مطالعہ کریں تو اس میں دنیا کے قیام کے بعد سے، یعنی تخلیق کائنات کے بعد، پروردگار عالم کی مشیت کے مد نظر قوموں کی تربیت، ان کی اصلاح اور ان کی فلاح کے لیے پروردگار نے اپنے اپنے پیغمبروں کو مبعوث فرمایا. اور جس زمانے میں جو پیغمبر ہوا کرتے ان کی قوموں کی اصلاح یا ان کے قوموں کی تربیت کے لیے پروردگار نے ایک نظم مقرر فرمایا، جس کے تحت دنیا میں آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک، اور پھر اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ، اور پھر اس کے بعد آج تک بلکہ تا قیام قیامت تک اسلام کی سربلندی یا اسلام کی ترقی، اس کے اصول، اس کے ضوابط اور اس کی حقانیت قائم و باقی رہے گی انشاءاللہ العزیز المستعان. میرا یہ عنوان دراصل ایک وسیع مضمون کا احاطہ کرتا ہے، اور میں نے اپنے طالب علمانہ کوشش سے اس کو ایک مقالے کی صورت دینا شروع کیا ہے، اور وہ شاید انشاءاللہ تعالیٰ قریب میں مکمل بھی ہوگا. اور پھر اشاعت کی منزلیں الگ ہیں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یا ما قبل اسلام سے پہلے جن مذاہب کا ہم کو مطالعے کی طرف توجہ دلاتا ہے، وہ خود ایک غیر معمولی واقعہ ہے. اگر آپ قبل مسیح کی تاریخ پر غور کریں تو آپ کو ایسی قومیں ملیں گی کہ جنہوں نے اپنے اپنے پیغمبروں یا اپنے اپنے رہبروں اور رہنماؤں کی تکذیب کی، ان کی احانت کی، ان کو مختلف انداز سے ستایا. اس کے نتیجے میں انہوں نے اس کا خمیازہ بھی بھگتا. تاریخ پر نظر ڈالیے تو معلوم ہوگا
کہ اسلام سے پہلے دنیا ناسبوت میں، یعنی اس دنیا میں دو عظیم سلطنتیں تھیں. ایک کا نام تھا رومن امپائر اور دوسرے کا نام تھا ایرانی تخت و تاج کے مالک نوشروان عادل کی قوم اور اس کی نسل کے لوگ. بظاہر ساری دنیا میں یہ دو قومیں اپنے آپ کو بہت ہی متمدن، تہذیب یافتہ، غیر معمولی، عاقل، سمجھدار، عقلمند، ہوشیار، دانا، فریض، جو بھی آپ کہیں، وہ اپنے آپ کو سمجھتی تھی. یہ اسلام سے پہلے کی دو سلطنتوں کی طرف میں نے اشارہ کیا، جبکہ خود ایک طرف ہندوستان کی طرف بھی اشارہ کرتا ہوا میں آگے بڑھوں تو معلوم ہوگا کہ یہاں بھی بت پرستی اور اصنام پرستی سے کہتے ہیں، بتوں کو پوجا کرنا، شرک اور کفر کا اس قدر غلبہ تھا کہ ماں الہ واحد یا ایک پروردگار کی عبادت یا پرستش محال نظر آتی. لیکن قرآن اعلان کرتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام. اگر ادیان عالم میں کوئی دین اگر ہے تو وہ صرف اور صرف اسلام. اب یہ اسلام جس قدرت نے جو اعلان کیا ہے، جو دعویٰ کیا ہے کہ اس کائنات میں تمام ادیان کے درمیان اگر کوئی دین ہے تو وہ اسلام ہے، تب اس کی اہمیت کیا ہوگی؟ اس کا اندازہ کرنے کے لیے پچھلی قوموں کا آپ کو مطالعہ کرنا ضروری ہوتا ہے. ایشیائے کوچک، یورپ کا علاقہ یا پھر عرب کے سرزمین کا علاقہ جس کو ہم جزیرہ نما عرب کہتے ہیں، وہاں کی تہذیبوں کا معاملہ اگر ہمارے سامنے آئے تو آپ کو خوب اس کا اندازہ ہو جائے گا کہ اسلام نے جو دعویٰ کیا کہ دین میں سب سے اچھا دین اسلام. اب میں اس کی مختصراً، کیونکہ یہاں وقت کی تنگی ہوتی ہے اور مضمون بڑا وسیع ہوتا ہے، لیکن ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جس قدر بھی آپ حضرات کے فہم و فکر میں اس بات کو ڈال دیا جائے، آپ کے قلب میں اس بات کو پیوست کرنے کی یا جاگزی کرنے کی کوشش کی جائے تاکہ یہ پتہ لگے کہ اسلام اور تاریخ اسلام کیا ہم کو سبق دیتی ہے. میرے دوستوں، بزرگوں، تاریخ ایک ایسا علم ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ تاریخ منظر دکھاتی ہے، فیصلے نہیں سناتی. تاریخ منظر دکھاتی ہے، فیصلے نہیں سناتی. فیصلہ تو پڑھنے والا یا آنے والی نسل یا آنے والی قوم وہ فیصلہ کرے گی کہ جو قوم اپنے دور میں جس طرح کی تہذیب اور تمدن سے وابستہ تھی، کیا وہ صحیح تھی، کیا وہ غلط تھی، کیا وہ ایمانی حالت پر تھی یا کفر و شرک میں مبتلا تھی، خدائے واحد کی پرستش کرتی تھی یا الہ واحد سے انکار کرتی تھی. اب آپ کو میں بتاؤں کہ تاریخ عالم میں جہاں ابھی میں نے دو امپائر کا ذکر کیا، رومن امپائر اور ایرانی امپائر کا، اس سے ہٹ کر قبائل بہت ہیں. ہمارے ذہن میں اکثر لوگ کہتے ہیں آپ تہذیب یافتہ ہیں، آپ تہذیب یافتہ ہیں، یعنی یافت میں نہیں پا جانا، آپ نے تہذیب حاصل کر لی. تہذیب کے معنی زیب و زینت کے ہیں. زیب سے زینت، کیا زینت، کیا تہذیب کہ اخلاق، نشست و برخاست، ملنے کے قرینے، بزرگوں کا ادب اور پھر
اپنے مذہب کی پابندی کرتے ہوئے، میں نے اپنا مذہب کہا، اسلام نہیں کہا، جو قوم جس قوم کو جس مذہب کو پابند رہتی تھی اس کی قوم وہ جو تہذیب سکھاتی تھی اسی کی پابندی کرنے کا نام تہذیب اور تمدن کہتے ہیں، مدن کہتے ہیں شہر کو۔ اور شہری زندگی میں اور دیہاتی زندگی میں جو فرق ہوتا ہے اس کو سمجھ میں رکھتے ہوئے اگر کوئی شخص شہر میں رہتے ہوئے اس کے طور طریقے، اس کے رسم و رواج کو اختیار کرتا ہے تو پھر وہ متمدن ہوتا ہے، تمدن یافتہ ہوتا ہے، اور جو رسم و رواج کا اس قوم کا پابند ہوتا ہے وہ تہذیب یافتہ ہوتا ہے۔ اب ہماری تہذیب، آج ہماری تہذیب کا معاملہ یہ ہے کہ ہم نے اوروں کی تہذیب کو اپنا لیا اور یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہماری تہذیب ہے۔ ہماری تہذیب کیا ہے؟ انشاءاللہ 2-4 منٹ کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہماری تہذیب کیا ہے، ہماری تہذیب کے تقاضے کیا ہیں، ہماری تہذیب کیا سکھانا چاہتی ہے، ہماری تہذیب آپ کو انسانیت کا کیا درس دینا چاہتی ہے، آپ کو انسان بنانے کے جو طریقے اور قرینے سکھائے جاتے ہیں وہی تو تہذیب ہے۔ اب آپ تھوڑی دیر کے لیے پچھلی قوموں کی طرف چلے جائیے تو آپ کو معلوم ہوگا ہندوستان کا، صرف ہندوستان کا علاقہ لے لیجیے، ہندوستان میں بت پرستی کا عالم یہ تھا کہ ہر نقصان دینے والا یا ہر نقصان دینے والی شے ان کا خدا، یعنی ہر نقصان دہ یا نقصان پہنچے والی قوت ان کی خدا، اور ان کی خدائی کا وہ ان کی خدائی کی وہ پرستش کرتے، اور ساتھ ہی ہر فائدہ بخش چیز بھی ان کا خدا۔ مثال کے طور پر روشنی سورج سے ملتی ہے تو وہ سورج دیوتا ہو گیا، بارش ہو رہی ہے تو وہ مہ دیوتا ہو گیا، وہ خدا ہو گیا جی۔ کوئی دولت کا دیوتا ہے، کوئی طاقت کا دیوتا ہے، اس طرح کتنے دیوتا معلوم ہوا کہ ہر وہ چیز جو ان کو نقصان پہنچاتی ہے وہ ان کا خدا، اور وہ چیز جو ان کو فائدہ پہنچاتی ہے وہ ان کا خدا۔ تو معلوم ہوا کتنے ہی خدا، کتنے ہی دیوی دیوتا ہیں۔ تو معلوم ہوا یہ شرک خدائے واحد کی ذات میں پروردگار عالم نے اپنے کلام میں فرمایا کہ خدائے واحد کی پرستش کرنا ہر انسان پر، ہر بندے پر لازم۔ کیوں کہ قرآن کہا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ وَإِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جنوں کو، انسانوں سے پہلے جن تھے اس دنیا میں، جنوں کو اور انسانوں کو ہم نے اپنی پرستش یا اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب یہ بندہ، یہ انسان اپنے فائدے کو، اپنے نقصان کو سامنے رکھ کر ان کو خدا کے درجے میں پہنچا دیا اور خدائے واحد کی پرستش یا اس کی عبادت کو یکسر فراموش کر دیا۔ اب آپ تفصیلات میں بہت ہیں، میں نے جیسے عرض کیا کہ ایک میرا مقالہ ہے، اس میں میں پوری کوشش کر رہا ہوں کہ تہذیبوں کا پورا احاطہ کرتے ہوئے یہ آپ کو یا پڑھنے والے کے لیے یہ بات بتاؤں کہ اسلام سے پہلے جو مذاہب تھے ان میں اگر قدیم ترین مذہب میں جائیں گے تو آپ کو ہندو مت ملے گا ہندوستان کی حد تک، اس کے بعد بدھ مذہب ملے گا، اس میں جین مذہب ملے گا۔ ان تمام دیوی دیوتاؤں کی پرستش کرنے کے مسائل اس قدر ہنگامہ خیز ہیں کہ ہماری عقل سے ماورا ہے کہ ہم کس کو اپنا، اس قوم کو کس کی پرستش کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ ہمارے پاس ہندوستان میں خاص طور پر ہندو مت دراصل ہندو مذہب کا انداز ہے، اس میں کوئی مذہب کی بنیاد نہیں ہے اور نہ ہی خدا کی پرستش کا تصور ہے، بلکہ انہوں نے محسوس کیا کہ ہر وہ چیز جو نقصان دے رہی ہے اس کے آگے سجدہ ریز ہو جائیں،
اپنی تمام صلاحیتوں کو اس سے منسوخ کر دیں اور ہر فائدہ بخش چیز کو بھی اپنا الہ مانیں. اور پھر اس میں آگے چلنے کے بعد تفریق ذات و پات بھی ہوئی. برہمن بھی آئے، شتری بھی آئے، شودر بھی آئے، ویش بھی آئے، اور قوموں کو انسان تو پروردگار نے ایک ہی بنایا ہے. اعضاء و جوارح کے اعتبار سے ہر انسان انسان ہے، لیکن اس کی صلاحیتیں الگ الگ ہیں، اس کے تقاضے الگ الگ ہیں، اس کی خواہشیں الگ الگ ہیں، لیکن وہ ان تمام کا گرویدہ ہوتا ہے، ان کی پرستش کرتا ہے، اپنی خواہشوں کا غلام ہو جاتا ہے. تو پھر انہوں نے ان مذاہب اپنے مذہب کو حصوں میں تقسیم کر دیا، 4 ذاتوں میں تقسیم کر دیا. اب اس کی تفصیل تو آپ لوگ تاریخ میں پڑھ لیجئے، بلکہ ہمارے بہت سارے لوگ جانتے ہیں کہ آج بھی برہمنیت کا اس قدر غلبہ ہے کہ وہ لوگ کسی اور کو اپنے آگے کڑے رہنے نہیں دیتے. وہ برہمنیت کا ایک اپنا تفاخر ہے، وہ ایک اعزاز اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم ہی سب سے بہتر اور سب سے اعلیٰ درجے کے ہیں. سوال یہ ہے کہ یہ برہمن آئے کہاں سے؟ تو تاریخ میں بتاؤں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں، جبکہ نمرود بادشاہ ہے، ابراہیم علیہ السلام وحدت پرستی کا ایک پیکر ہے، پروردگار کے مقرر اور مبعوث کردہ پیغمبر برحق ہے. آپ نے اپنے والد کے بنائے ہوئے مورتیوں کے خلاف اعلان کیا کہ تم ان مورتیوں کو جو اپنے ہاتھ سے بناتے ہو اس کی پرستش کرتے ہو. میں تم کو ایک ایسے خدا اور ایک ایسے الہ کی دعوت دیتا ہوں جو ان تمام کے بنانے والے کو بھی پیدا کرتا ہے. یہ بات اس زمانے میں لوگوں کے ذہن و فکر میں نہیں آ سکی. نتیجہ یہ ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے سپرد کر دینے کی کوشش کی گئی اور چنانچہ آپ کو آگ میں جھونک دیا گیا. مگر پروردگار ابراہیم علیہ السلام کو، جیسا قرآن کہتا ہے، یا نارا کونی مردوں اور سلام علی ابراہیم، پروردگار کے ایک محبوب بندے کو پروردگار نے اس طرح محفوظ کر لیا، اس قدر بچا لیا کہ نار نمرود ان پر کوئی کارگر یا اثر انداز نہیں ہوئی. یہ وہی مقام ہے جس مقام پر ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے. وہ مقام کا نام ہے ار. وہاں کی رہنے والی جو قوم یا وہاں کی رہنے والی جو دیگر قبائل کے نسل کے لوگ تھے، وہ لوگوں نے اپنی سہولتوں کے مد نظر سفر کرنا شروع کیا اور مختلف علاقوں سے گزرتے گزرتے آخر کار وہ تبت سے ہوتے ہوئے ہندوستان پہنچے اور اپنے آپ کو انہوں نے آریہ کہا. آریہ یعنی بہت ہی مہذب، بہت ہی عقل مند، نہایت اعلیٰ درجے کے لوگ، اور دوسروں کو انہوں نے حقیر، لایعنی، بالکل ناکارہ ثابت کیا. اب یہ تفاخر تو چلا، اب یہ تفصیلات میں نہیں جاؤں گا، اس لیے کہ برہمن آئے اور یہاں کی نسل کو انہوں نے دھکا دے دیا، ہٹا دیا، پھینک دیا، پیچھے کی طرف ڈھکیل دیا، اور پھر اپنے قبضہ جمائے رکھا. اور ہندوستان پر وہ اس طرح مسلط، اس طرح محیط، اس طرح چھا گئے کہ صدیوں کے بعد بھی آج بھی اگر آپ غور کر کے دیکھتے ہیں تو برہمنوں کا غلبہ، وہ اپنی، جس کو ہم منوپلی کہتے ہیں، جس کو ہم ایک تسلط کہتے ہیں، وہ آج بھی برقرار رکھنے کے کوشاں ہیں اور کوشش کرتے ہیں. اب دوسری قوموں کی طرف میں اشارے نہیں کروں گا. اسی طرح ایران جو قوم تھی، ایران میں مجوسی تھے، آگ کی پرستش کرتے تھے. آگ کیوں؟ ان کو محسوس ہوا کہ سورج جو گرمی پہنچاتا ہے اس کے اندر ایک آگ ہے، اس آگ سے زندگی ملتی ہے، حرارت ملتی ہے، توانائی ملتی ہے، اور انسان میں زندگی کے آثار نمودار ہوتے ہیں. اور پھر یہ سب سے بڑا ایک عظیم ستارہ نظر آ رہا ہے.
اسی کا پردہ لے کر انہوں نے آگ کی پرستش شروع کی، کیونکہ آگ ہر چیز کو فنا اور برباد کر سکتی ہے۔ اور اسی تصور سے آتش پرست مجوسی جو کہلاتے ہیں، ان لوگوں نے جگہ جگہ اپنے آتش کدے بنا دیے۔ اور اس سے ذرا پہلے زرتشتی ایک مذہب تھا، زرتشت، وہ بھی مجوسی انداز کا مذہب تھا، اور اس کا جو بانی تھا زرتشت جو تھا، اس نے یہ کہا کہ ساری دنیا میں اگر انسان کو عظمت مل سکتی ہے تو وہ آگ کے ذریعے سے ہی مل سکتی ہے، اور اس نے کچھ اصول بنا لیے تھے، اور اصول کو اپنے قوموں میں، اپنی قوم میں اس نے جاری و ساری کرنے کی کوشش کی، اور اسی کا ایک پرتو مجوسی نے اپنے طور پر استعمال کر دیا۔ اور پھر ایران میں ان مذاہب کے علاوہ جب ہم روم کی طرف آتے ہیں تو روم میں یہ عالم تھا کہ دہریت تو اپنی جگہ ہے ہی، لیکن ان کے پاس طاقت کے بلبوتے پر قیصر روم کا عالم یہ تھا کہ وہ یہ سمجھتا تھا کہ ہماری قوم یا ہماری نسل دنیا کی سب سے عظیم ترین نسل ہے، عظیم ترین قوم ہے، اور وہ شکست کے کوئی شکست اس کو نہیں دے سکتا، ناقابل تسخیر ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہر شخص، اس کا ہر امیر اپنے آپ کو ہر پہ آخر اور عظیم اور شجاعت کا پیکر سمجھتا تھا۔ اور پھر تعیش کا انداز یہ تھا کہ وہ لوگ، جیسا کہ ابھی محترم یزدانی صاحب نے کہا، جیسے اسلام میں جو عورت کا مقام و مرتبہ جو بلند و بالا کیا گیا، اس سے پہلے کسی مذہب اور کسی قوم نے عورت کو مقام نہیں دیا۔ رومیوں نے عورتوں کا جو استحصال کیا تو معلوم یہ ہوا کہ ایک ایک امیر کے ہاں درجنوں عورتیں ان کے تعیشات کے لیے موجود ہیں، اور پھر حرام و حلال کی تمیز برقرار نہیں رہی۔ حد یہ ہے کہ آپ کو شرم سے ہمارا سر جھک جائے گا کہ اپنی اولاد سے، اپنی بیٹی سے نکاح کرتے تھے اور اس کی اولاد کو چاہتے تھے، اپنی بیٹی سے، اپنی بہن سے رشتے ازدواج مقرر کرتے تھے۔ اب اس سے زیادہ بے حیائی اور بے شرمی اور بد تہذیبی اور بد دیانتی کا کیا عالم ہوگا؟ تہذیب کا کیا عنوان ہے؟ آپ زیب و زینت کا معاملہ ہے، نشست و برخاست کا معاملہ ہے، لیکن تہذیب کے نام سے علماء الحفیظ ایسی حرکتیں کرتے تھے کہ جو تاریخ میں انسانیت کے لیے شرم اس کے باعث۔ اور وہی حال کم و بیش ایران میں بھی آ چکا تھا۔ ایران کے لوگ زیور پہنتے تھے جو عورتوں کا لباس یا عورتوں کی زیب و زینت کے لیے تھا، اور بڑے بڑے جواہر۔ عجیب اس کا دوسرا پہلو یہ تھا کہ امیر ترین ہوتا تھا، اور غریب اس قدر غریب ہوتا تھا کہ وہ بیچارہ دین کے بارے میں یا مذہب کے بارے میں سوچنے کی فکر ہی نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ اس کو اپنے روزگار، اپنا شکم سیری، اپنا پیٹ بھرنے کے لیے اتنا وقت نہیں ملتا تھا کہ وہ مذہب کی طرف، اور پھر مذہب کے جو ٹھیکیدار ہوتے تھے ان کو قریب آنے نہیں۔ اور نتیجہ یہ ہوا اور روم میں، اور پھر وہاں سے آپ ایران اور روم کے بعد عرب کی طرف آئیں گے تو آپ کو یہ بھی سن کر حیرت ہوگی کہ اسلام سے پہلے جو قوم عرب میں موجود لوگ تھے ان کا عالم یہ تھا کہ اپنی ہی اولاد کو زندہ دفن کر دیتے تھے۔ کیا یہ سوچنے کی بات ہے؟ یہ تہذیب ہے؟ یہ کوئی تمدن ہے؟ یہ کوئی اخلاق کا ایک انداز ہے؟ جینے کا کوئی سلیقہ ہے؟ قرینہ ہے؟ ان کے پاس کفر و الحاد کا معاملہ ہی غلط تھا۔ حد یہ ہے کہ الہ واحد کی طرف کوئی رخ ہی نہیں کرتا تھا۔ کعبہ موجود ہے، کعبے کے اطراف طواف ضرور کرتے تھے وہ رسمی طور پر، کیوں کہ وہ سنت ابراہیمی کے پابند تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی
کہ قوم کے لوگ ان کے نسل کے بعد آنے والی نسلوں سے تعلق رکھنے والے تھے، انہوں نے دیکھا کہ یہ ایک رسم ہے اور اس رسم میں کعبۃ اللہ کے اطراف طواف کرنا ضروری ہے، لہذا کر چلو۔ اب آپ دیکھیے تہذیب کا عالم میں بتاؤں کہ عرب میں یہ ہوتا تھا، جب کوئی چیز ان کو حیرت ادا کرنا ہوتا، کوئی اعلان کرنا ہوتا اور کوئی نئی بات کرنا ہوتا تو وہ کعبۃ اللہ میں جاتے اور برہنہ ہو جاتے، مادرزاد ننگے ہو جاتے اور اس بات کا اعلان کرتے کہ فلاں فلاں واقعہ ہونے والا ہے یا فلاں واقعہ ہو چکا ہے، ایک حیرت زدہ اعلان ہو رہا ہے۔ تو تہذیب کی بنیاد یہ بنائی گئی کہ وہ برہنہ ہو جائے، حیرت اور استعجاب کا مقام پیدا کرے۔ اور اخلاق کا عالم یہ ہے، عورتوں کا معاملہ تو یہاں بھی وہی حال ہے جو روم اور ایران میں تھا، بلکہ اس سے بدتر تھا۔ شراب نوشی کا عالم یہ تھا کہ سوائے شراب نوشی کے دوسرا ان کو کوئی شغل ہی نہیں تھا۔ دیکھیے تہذیب کو اگر برقرار رکھنا چاہتے ہیں تو دو چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، ایک اخلاق اور دوسرے کردار۔ یہ کردار نہ ہو تو اخلاق نہیں، اخلاق نہیں تو کردار نہیں۔ اب ان دونوں چیزوں کا جب فقدان ہو جائے تو بھلا وہ کیا تہذیب ہوگی، آپ خود غور کر لیں۔ تو یہاں آپ کی خدمت میں میں عرض کروں گا کہ کعبۃ اللہ کے نہ صرف کعبۃ اللہ کے اندر بلکہ کعبۃ اللہ کے باہر بھی مطاف جسے کہتے ہیں طواف کا جو مقام تھا، اس مقام پر بھی ہر قبیلہ، ہر قوم، ہر نسل کا آدمی اپنے اپنے گھر کا ایک بت لا کر رکھ دیتا اور اس کی پرستش کرتا اور یہ سمجھتا تھا کہ ہمارے نقصان اور ہمارے فائدے کا یہی موجب ہے اور یہی ذمہ دار ہے، اگر ہم اس کو خوش کر دیتے ہیں تو پھر ہمارے سارے کام سہل اور آسان ہوں گے، اگر یہ خفا ہو جائے تو ہماری زندگیوں میں انقلاب آ جائے۔ اب ایسے موقع پر میں مختصر اس لیے کر رہا ہوں کہ باتیں آگے کی بھی بہت ساری آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے، تو یہاں یہ بتاؤں گا کہ جہاں اخلاقی پستی کا عالم یہ ہے اور امارت کے عروج کا عالم یہ ہے۔ دیکھیے دو متضاد چیزیں ہیں، ایک غربت ہے تو دوسری امارت ہے، ایک اخلاق ہے تو ایک تہذیب ہے۔ نہ یہاں اخلاق ہے نہ تہذیب ہے، مگر امارت ضرور ہے۔ امارت کے ساتھ تعیشات ہیں اور تو اور انسان کے درمیان تفاوت ہے کہ یہ حقیر ہے اور میں اعلیٰ درجے کا ہوں۔ یہ تفارق، یہ فرق و امتیاز ایک ایسا بھیانک مرض تھا جو عرب میں ہی نہیں بلکہ ساری دنیا میں اس وقت جب کہ اسلام آیا اور داعی اسلام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے۔ میں میلاد کی بات نہیں کہتا کیونکہ آپ لوگ حضرات خوب جانتے ہیں کہ جب ہم میلاد کہتے ہیں تو میلاد کہتے ہیں پیدائش کو، میلاد کہتے ہیں پیدائش کو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے یعنی آپ پیدا ہوئے تو اس وقت بھی عرب کا یہی عالم تھا کہ بددیانتی تھی، بے ایمانی تھی، شرک تھا، کفر تھا اور بربریت تھی، ظلم و زیادتی تھی، اخلاق سوزی تھی، اپنی عورتوں سے بدسلوکی تھی، اپنی اولادوں کو زندہ دفن کر دینے کا معاملہ تھا، شراب نوشی عام تھی اور ساری برائیاں، چوری، ڈاکہ زنی، چغل خوری، ہمہ اقسام کی جتنی برائیاں ہو سکتی تھی اس قوم میں موجود تھی۔ اسی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، لیکن آپ کا عالم یہ تھا، آپ کے کردار کو، آپ کی شخصیت کو دیکھ کر کفار و مشرکین بھی آپ کو صادق و امین کہتے تھے۔ یہ بڑے اعلیٰ درجے کی بات ہے کہ دیکھیے تعریف تو اپنے لوگ تو سبھی کرتے ہیں، ہیرو تو آدمی گھر میں ہو ہی جاتا ہے، باہر تو ہو ہی جاتا ہے، لیکن گھر میں ہیرو بننا کمال ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جس قوم میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے وہ بدکار اور بدشماش اور تو اور بت پرست،
اور ان کے 360 بت کعبۃ اللہ میں موجود ہیں، لیکن کچھ لوگ ان میں الہ واحد کی بھی پرستش کرنے والے تھے، لیکن ان کے پاس عبادت کا قرینہ اور سلیقہ نہیں تھا۔ وہ الہ واحد کو مانتے تھے، وہ دین ابراہیمی کو مانتے تھے اور پروردگار کو الہ واحد کی طرح یعنی ایک اللہ کے نام سے جانتے تھے، لیکن ان کے پاس طریقہ عبادت نہیں تھا، ان کے پاس کوئی قرینہ سلیقہ نہیں تھا کہ آخر عبادت کریں تو کیسی کریں، کس کی کریں، کیوں کریں، حالانکہ وہ جانتے تھے کہ اس کائنات کا بنانے والا ایک واحد ضرور ہے، ایک ہستی ضرور ہے۔ اور یہی کیفیت جب 40 سال کا وقت گزر گیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ پر وحی کے ذریعے سے آپ کو رسول اور نبی بنایا گیا۔ یہ وقت بعثت کا ہے، مبعوث کیا جانا، مقرر کیا جانا، رسول بنایا جانا، نبی کہلانا جانا، یہ تمام کیفیت 40 سال کی عمر میں آپ کو ذریعے وحی پروردگار نے آپ کو مقبول فرمایا۔ تو بھئی 40 سال تک کا دور کیا ہوگا، یہ ہمارے پاس بہت تاریخی آج ہم اس حجر اسود کو نصب کریں گے۔ ہر قبیلہ کہتا کہ ہم نصب کریں گے، وہ قبیلہ کہتا کہ ہم نصب کریں گے۔ اب تلواروں کا شجاعت تو ان کے گھر کی بات تھی، سب کے ہاتھوں میں تلواریں آ گئیں اور انہوں نے کہا کہ اگر کوئی شخص انکار کرتا ہے تو پھر وہ مقابلے کے لیے تیار ہو جائے، اور اس مقابلے کے بعد جو بھی فیصلہ ہوگا وہی حقدار ہوگا اور وہی حجر اسود نصب کرے گا۔ ایسے میں کچھ صحیح اور صلح پسند لوگ بھی اس دور میں ہوتے ہیں، ہر دور میں ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک بزرگ نے کہا، عرب بزرگ نے کہا کہ میرا ماننا یہ ہے کہ ہم آپس میں کچھ تو خون کرنے کی بجائے ایک کام یہ کریں کہ کل حرم کعبہ میں جو شخص پہلی مرتبہ پہلے وقت داخل ہوگا صبح کے اولین ساعتوں میں، ہم اس کو اس کا اپنا حکم یا اپنا جج بنائیں گے، اور اس جج کی جو اس کا فیصلہ ہوگا ہم اس فیصلے کی پابندی کریں گے۔ عجیب اس میں اتفاق ہے، پروردگار کی مشیت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعجاز ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دوسری صبح میں حرم مکہ میں داخل ہونے والے پہلے شخص تھے۔ تو پھر تمام قبائل اتفاق اور سے انہوں نے کہا کہ ہاں یہ محمد ہیں، تعریف کیے ہوئے ہیں، یہ عبد المطلب کے بیٹے ہیں، یہ نہایت صادق و امین ہیں، ابھی رسول نہیں بنائے گئے، ابھی نبی نہیں بنائے گئے، ابھی قرآن ان پر نازل نہیں کیا گیا، لیکن آپ کی کیفیت، آپ کے اخلاق اور آپ کے کردار اور آپ کی تہذیب و تمدن اور آپ کے سمجھے کہ اعزاز کا معاملہ یہ تھا کہ ہر شخص آپ کا اسیر اور آپ کا مطیع ہو جاتا تھا۔ سبوں نے کہا کہ اے محمد آپ آئیں اور فیصلہ کریں کہ کون سا قبیلہ حجر اسود کو کعبۃ اللہ کی دیوار میں نصب کرے گا۔ آپ نے دیکھا کہ 4-5 قبائل نوجوان تلوار لیے کھڑے ہیں، اور سبوں کا دعویٰ یہ ہے کہ کعبۃ اللہ میں حجر اسود کو ہم نصب کریں گے۔ آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے، یہ جنگ و جدال کی کیفیت ہے، یہ لڑائی کچھ تو خون کی بات ہے۔ تو پھر آپ نے کیا کیا، اپنا رومال اپنا کاندھے سے اپنی چادر اتاری اور آپ نے اس کو بچھا دیا، اور انہوں نے کہا تم لوگ متفق ہیں کہ میں اس پتھر کو اپنی چادر میں رکھ دوں؟ سبوں نے کہا کہ ہاں رکھ دیجئے، مگر کریں گے کیا آپ نے کہا کہ ذرا مجھے اس کی طرف کام کر لینے دو۔ آپ نے حجر اسود اٹھایا اور چادر مبارک میں اپنا رکھ دیا اور کہا کہ جو دعوے دار قبائل ہیں ان میں کا ایک منتخب نوجوان میرے سامنے آ جائے، اور تمام قبائل اپنے اپنے طور پر ایک منتخب نوجوان کو آپ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ آپ نے کہا کہ جب 4 قبائل آ گئے آپ کے سامنے تو آپ نے کہا کہ دیکھو تم ایک گوشہ اس کا سنبھالو،
تم ایک گوشہ تم سنبھالو اور ایک گوشہ کسی اور کو سنبھالنے دیا۔ اس طرح چاروں گوشوں کو 4 قبائل کے نوجوانوں نے اس کو تھام لیا اور آپ نے اللہ اکبر کے نام کے ساتھ آپ نے حجر اسود کعبۃ اللہ میں نصب کر دیا۔ یہ رسول بنائے جانے سے پہلے والی کیفیت ہے۔ تو کہا کیوں؟ قرآن اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے، کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ تھا، انک لعلی خلق عظیم، کہ اے پروردگار، اے پیغمبر برحق، ہم نے آپ کے اخلاق کو بلند و بالا فرمایا، عظیم ترین۔ اور ایک مقام پر فرمایا ورفعنا لک ذکرک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے ذکر کو بلند و بالا فرمایا۔ اور پھر ایک مقام پر کہا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، وہ خاتم النبیین، آپ کو یاسین و طٰہٰ اور کیسے کیسے القاب سے آپ کو نوازا گیا۔ یہ تمام اپنی چیزیں اپنی کیفیت الگ ہے، لیکن تہذیب کی جب بات آتی ہے تو آپ نے اپنے طور پر سب سے پہلے یہ اعلان کیا کہ غار حرا میں پروردگار نے مجھ پر وحی نازل فرمائی اور میں تمہارے درمیان اور قیامت تک کے آنے والی نسلوں کے درمیان رسول اور پیغمبر بنایا گیا، اور میں خاتم النبیین ہوں، میں وہ رسول اور وہ نبی ہوں کہ جس کی بشارت پچھلے قوموں کے جو پیغمبر تھے، جو مبعوث کیے گئے تھے، انہوں نے میری آمد کا بشارہ دیا تھا، میں وہی پیغمبر ہوں۔ اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ کلمہ طیب ہے، اس کا پڑھنے والا الہ واحد کی پرستش کرنے والا بنتا ہے۔ اور سوال تو یہ ہے کہ امارت جو تھی، دولت مند جو تھے، انہوں نے دیکھا کہ یہ ہمارے درمیان ایک ایسا شخص جو ہمارے درمیانی پلا بڑھا ہے، اچانک رسول کیسے ہو گیا، اچانک نبی کیسے ہو گیا؟ اور اس نے دعویٰ بھی کر دیا کہ میں اللہ کا فرستیدہ ہوں اور بندہ ہوں۔ ما ھذا رسول، قرآن کہتا ہے، قرآن میں پروردگار نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کیفیت کو جو کفار و مشرکین سمجھتے تھے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ما ھذا رسول، اور یہ کیسا رسول ہے، یاکل الطعام، کھانا کھاتا ہے، ویمشی الاسواق، اور بازاروں میں بھی گھومتا ہے۔ ارے ہم تو سمجھتے تھے کہ آسمان سے کوئی ہماری ہدایت کے لیے پیغمبر فرشتہ آئے گا، یہ تو ہمارے میں صحیح ہے، ہمارے میں صحیح ہے۔ حالانکہ آپ کو یاد دلا دوں، قرآن پڑھیے تو پروردگار عالم نے قرآن میں اس کی طرف بھی اشارہ کیا ہے۔ پیغمبر برحق ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کے بعد آپ نے دعا فرمائی کہ اے پروردگار، میں نے تیرے حکم کی پابندی کرتے ہوئے یہ کائنات، اس احاطے کو، کعبے کو، زمین پر تیرے گھر کو اب میں نے بنا دیا۔ اب میں تیرے سے دعا کرتا ہوں کہ میری نسل میں ایک ایسے پیغمبر کو مبعوث فرما جو قیامت تک کے لیے ہدایت کا ذریعہ اور ذریعہ ہدایت کے لیے ایک غیر معمولی مینار نور بن کر آتا۔ یہ پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی، تو کیوں نہ ہو؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے دین حنیف، یہ ابراہیم علیہ السلام کا جو دین تھا، اس دین کا احیاء ہی نہیں بلکہ وہ دین کا اعلان فرمایا کہ اس سے پہلے بھی جتنے پیغمبر گزرے ہیں وہ سبوں نے یہی دین کا اعلان کیا کہ لا الہ الا اللہ، کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ اور ابراہیم ہو تو ابراہیم خلیل اللہ اور رسول، موسیٰ ہیں تو موسیٰ رسول، عیسیٰ ہیں تو عیسیٰ رسول، لیکن سب کا بنیادی اعلان خدا واحد کی پرستش کی۔ میں اکثر اپنی گفتگو میں 2 باتیں آپ کی خدمت میں ہمیشہ رکھتا ہوں، جس میں پہلی بات تو یہ یاد رکھنے کی ہے کہ پروردگار عالم کو 2 باتوں سے بڑا غصہ آتا ہے۔ 2 باتوں، ایک پہلی بات یہ کہ اس کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، کسی کو شریک کر دیا جائے، کیونکہ پروردگار کہتا ہے کہ اللہ واحد القہار،
میں واحد ہوں. اور پھر قرآن میں اللہ تعالیٰ خود اپنا تعارف کرواتا ہے. ذرا سورہ اخلاص تو پڑھ لیجیے کہ قل هو اللہ احد، کہہ دیجیے پیغمبر اللہ ایک ہے. اللہ الصمد، وہ بے نیاز. اب بے نیازی کس سے؟ ہر جہت سے، ہر چیز، ہر صنف سے، ہر شے سے، ہر طاقت، جتنی دنیا کی چیزیں آلائشیں ہیں ان سب سے بے نیاز و پاک ہے. اللہ الصمد لم یلد، نہیں وہ کسی کا بیٹا، ولم یولد، نہ وہ کسی کا باپ اور نہ وہ کسی کا بیٹا. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. آپ پڑھ لیجیے یہ تعارف تو پروردگار نے. اور پھر ذرا آگے بڑھ جائیے تو پروردگار نے کئی مقامات پر اپنا تعارف کیا، لیکن فہم انسانی کے لیے، ایک سمجھانے کے لیے پروردگار نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے قرآن میں اس کی طرف اشارہ کیا. آیت الکرسی پڑھ لیجیے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، ارے وہ ہمیشہ قائم و باقی رہنے والا ہے. لا تأخذه سنة ولا نوم، ارے نہ اس کو اونگ آتی ہے نہ وہ سوتا ہے. آپ غور کرتے جائیے، ترجمہ پڑھیے میرے دوستوں بزرگوں. قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھتے جائیے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ قدرت کاملہ کیا چیز ہے. پروردگار نے اپنے تعارف کے ساتھ ساتھ انسانیت کے لیے رسولوں کو جو مبعوث فرمایا ہے ان کی اصلاح کے لیے، ان کی فلاح کے لیے جو کیفیتیں پیش کی ہیں، جو اخلاق و آداب بتائے ہیں، وہ اس کا طریقہ و قرینہ بتایا ہے. اس کے لیے غور کیجیے تو قرآن آپ کے لیے ایک غیر معمولی مینار نور ہے. اب بھلا بتائیے کہاں ہندو مت، کہاں بدھ مت، کہاں لادینیت، کہاں مجوسیت، کہاں امارت، کہاں اور دیگر مذاہب، اور پھر کہاں اسلام. اسلام کیا کرتا ہے؟ اسلام ان تمام انسانیت کے قافلے کو کہ اگر وہ رہنما بن کر آ رہا ہے تو وہ کیوں رہنما کہلاتا ہے؟ کیونکہ اس نے سب سے اہم بات تو یہ کی کہ اس نے ہر اس چیز کی طرف اشارہ کیا جو آپ کے لیے منع ہے، اور ہر اس چیز کا حکم دیا جو آپ کے لیے ضروری ہے. اس کو ہماری زبان میں، قرآن کی زبان میں امر کو نہیں کہتے. امر بالمعروف نہی عن المنکر، یعنی اس کی آپ دعوت دیجیے اور جو آپ کے لیے فائدہ بخش، جس کا حکم کیا گیا ہے نہیں، یعنی انکار. اللہ تعالیٰ سے ہمارے پاس اکثر لوگ سوال کرتے ہیں تقویٰ صاحب تقویٰ ہے، صاحب تقویٰ ہے، صاحب تقویٰ کیا ہے بھائی؟ صاحب تقویٰ کوئی اور چیز نہیں ہے میرے بھائیوں بزرگوں. صاحب تقویٰ وہ ہے جو اللہ کے احکام کی پابندی کرتا ہے، اللہ کے حکم کی پابندی کے ساتھ ساتھ اس کا خوف، اس کی خشیت اور اس کی مشیت پر ایمان رکھتا ہے، اور پھر اس کے روکنے والی تمام چیزوں کا پابند ہوتا ہے. خوف اور رجا، ایمان جو ہے رجا اور خوف کے درمیان ہے. اللہ کے حکم کو ماننا اور اللہ کے حکم کی پابندی کرنا، اور اللہ کے نے جس باتوں کو روکا ہے اس سے رک جانا ہی تقویٰ ہے. اب رہا اس کے ذریعے سے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور یہ تمام جتنے اعمال ہیں، عبادات ہیں، وہ ظاہری طور پر انہی باطن کے لیے بھی آپ کے لیے ضروری ہیں. کیونکہ جب آپ کا ظاہر اچھا ہو جاتا ہے تو پھر آپ کا باطن بھی پر نور ہو جاتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ باطن کو پہلے سنواریے تو ظاہر سمجھ جاتا ہے. نہیں میرے بھائی، پہلے تو آپ کے ظاہر کو دیکھا جائے گا. باطن میں جیسا کہ کہا گیا، اگر آپ تنہا نماز پڑھتے ہیں تو یقیناً گھنٹوں آپ عبادت میں گزار دیں، لیکن اگر آپ جماعت میں ہیں تو امامت کے لیے، امام کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ جماعت میں ایسے تمام افراد کا خیال رکھا جائے کہ جس میں ضعیف بھی ہیں، بچے بھی ہیں، بیمار بھی ہیں اور ہم اقسام کے لوگ موجود ہیں. ان سب کا خیال رکھتے ہوئے اپنی نماز کو کم سے کم درجے میں خشوع و خضوع، اللہ کو حاضر و ناظر جانتے ہوئے اپنی عبادت کو بہتر سے بہتر انداز میں ادا کرنے کا طریقہ سکھایا جاتا ہے اسلام.
عورتوں کی طرف، غلاموں کی طرف، یتیموں کی طرف، بیواؤں کی طرف، اور تو اور انسان نے سب سے بڑا اسلام نے جو اپنا رہنمائی کا جو دعویٰ کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ اس نے کہا کہ ہر انسان آپس میں برابر امیر و غریب کا کوئی تفاوت نہیں ہے۔ چنانچہ حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آج میں عرب کی وہ تمام قدیم فرسودہ تمام جتنی روایتیں ہیں ان سب کو اپنے پیروں تلے کچل دیتا ہوں، اور یہ کہتا ہوں کہ عرب کو عجم پر فوقیت نہیں ہے، عجم کو عرب پر فوقیت نہیں ہے، کہ سبھی خدا کے بندے ہیں اور سبھی خدا کی پرستش کرتے ہیں اور ان کی عبادت کرتے ہیں۔ یہ اعلان ہے، اور وہ اعلان اس قدر اعلیٰ درجے کا ہے کہ قیامت تک اگر انسانیت کو برقرار رکھنا ہو تو تفاوت میں مت جائیے۔ دولت، امارت یہ تو گھر کی بات ہے، عادی جانی ہے، لیکن کردار سب سے اہم ہوتا ہے، اور کردار کے بنانے کے لیے اسلام ہی نے سب سے پہلے اپنے آپ قدم آگے بڑھایا اور سمجھایا کہ اے اسلام کے ماننے والوں، اگر تم میں یہ اعلان کرنے کا، اگر تم میں یہ حوصلہ پیدا ہو جائے کہ اسلام کی پیروی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سمجھی اتباع میں اپنی زندگی گزارو، تو پھر تمہاری ہر لحاظ سے نجات ہے۔ کیوں کہ قرآن کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تم میں ایک بہترین ماڈل ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا رکھ دیا ہے، اور اس کے ذریعے سے کہیں کہا گیا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اور اللہ کی اطاعت کرو۔ اللہ کی اطاعت کرنا کیا ہے؟ رسول کی اطاعت کرنا ہے۔ رسول کی اطاعت کرنا کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت کرنا ہے۔ یہی وہ انداز گفتگو ہے کہ جس سے تہذیب و تمدن کے تانے بانے ہم بن جاتے ہیں، اور ایک نئی جہد ہمارے سامنے آتی ہے، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ عدل و انصاف ہو، اور کئی واقعات اس میں نے مختصر کر دیا، لیکن سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ پروردگار عالم کے محبوب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دشمنوں کو بھی معاف کرنا سکھایا ہے، دوستی کے درجوں کو آگے سے اعلیٰ مقام پر پہنچایا۔ اقبال کی زبان میں یہ شعر کہتے ہوئے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ چشم افلاک یہ نظارہ ابد تک دیکھے، چشم افلاک یہ نظارہ ابد تک دیکھے، رفانہ رفت شان رفانہ لکا ذکرک دیکھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہم نے جو اسلام قبول کیا، اندیکھے خدا پر ایمان لایا، آپ کی اتباع کو اپنا قرین زندگی بنایا، اس پر اگر ہم عمل پیرا ہوتے ہیں تو ہم ایک تہذیب یافتہ قوم اور تہذیب یافتہ نسل کہلائیں گے، اور آگے آنے والی زندگیوں میں، آگے آنے والی نسلوں میں یہ بات ہمارے لیے بھی اور ان لوگوں کے لیے جو آنے والے ہیں ان کے لیے کارگر ثابت ہوگی کہ ایسے لوگ بھی مسلمان کہلائے کے قابل تھے، اور مسلمان زندہ رہے اور مسلمان نہیں پر ان کا خاتمہ بالخیر ہوا۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔ تو رینویشن ہوا، تعمیر ہو رہی تھی دوبارہ، جب ان کی دیوار ٹوٹ گئی تو وہاں ایک موقع سے تعمیر ہونے شروع ہو گئی، لیکن وہ جو حضرت اسود تھا مجھے کوئی بھی چلا 25 سال سے کامیاب نہیں ہوا، 25 سال سے کام کے ہیں تو کوئی لیکن اہم کرکٹ میچ میں ٹی وی پر اس پہ کم از کم کسی کے ساتھ آنا، بچوں کے ساتھ نہیں، نوجوانوں کے ساتھ نہیں، اسکولوں میں تعلیم ہوئی، ایک اسکول آپ کے کئی اسکولوں سے تعلق ہے، اسکول میں کچھ ہے کلاس میں اٹھا کے پرووائڈ کرنا ہے تاکہ محفل کے آداب سکھا سکتے ہیں۔ اگر ان کے بیان کے مطابق محافل ہونی چاہیے اور ایسے واضح بیان ہونے چاہیے۔ کیا حلقہ ہوتا تھا پہلے، جب عبادت کے لیے نماز ختم ہو جاتی تھی تو امام صاحب یا خطیب صاحب بیٹھتے اور ان کے اطراف حلقہ بن جاتا اور کتاب پہ آتے۔ یہاں تو نماز کے لیے وقت نہیں، نماز میں 2 رکعت، جمعہ کی نماز میں
فرض کی 4 نماز ظہر کی بجائے 2 رکعت خطبہ اور 2 رکعت نماز رکھی گئی. اور ہمارے یہاں یہ حال ہے کہ خطبہ تو چھوڑیے، نماز کی پہلی رکعت میں بھی شریک نہیں ہوتے. بس آپ نماز کی پہلی رکعت شروع ہوتے وقت پہلے کھڑے ہوتے وقت آپ دیکھیں تو وضو بناتے رہتے. کئی لوگ جو ہے دوسری رکعت میں شریک ہو کے نماز جمعہ ادا ہو گئی سمجھتے، خطبے میں شریک نہیں. بہرحال توجہ فرمائیے اور آپ لوگوں کی کوشش کاوش سے یہاں تک آیا ہے مسئلہ، اور ذرا تھوڑی کوشش کریے، ساتھیوں کو ساتھ لائیے. آج میرے کئی چہرے نئے نظر آ رہے ہیں، بڑی خوشی ہے کہ وہ کسی کے مدعو کیے جانے پہ، توجہ دلائے جانے پہ آئے. آپ بھی توجہ دلائیے. ہفتے میں 3 محافل ہوتے ہیں، 3 میں نہیں تو 2 میں نہیں تو 1 میں تو شریک ہو. ہماری ہمت افزائی ہوگی. اللہ تعالیٰ کو آپ کا عمل پسند آئے گا، آپ کا اور اس کا آپ کو ثواب ملے گا. تبلیغ کے لیے گھر بار چھوڑ کے چلے جاتے ہیں لوگ، آپ دیکھیں مہینہ 2 مہینے چلے جاتے ہیں، اور آپ پاس 1 گھنٹہ 2 گھنٹے نہیں ہے. کیا فرق؟ میری گزارش ہے کہ ہمارے جو محافل کے 1000 پرچے چھپتے ہیں، اپنے ساتھ لے جائیے، اپنے مسجدوں میں دیجیے، اپنے محافل میں دیجیے، اپنے دوست صاحب آپ کے پاس بھیجیے، مدعو کیجیے. جزاک اللہ. دعا کی گزارش ہے. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.